وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ پھر اگلا واقعہ ذکر ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے۔ انہ کان صدیقا نبیّا، وہ بھی سچے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اذ قال لأبیہ، صرف فرمایا جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے باپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ سے کسی چیز کی کفایت نہیں کر سکتے، یعنی کسی کام نہیں آتے ہیں، ان بتوں کی آپ عبادت کرتے ہو۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے باپ میرے پاس علم آ گیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے علم بھیجا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، فاتبعنی، میری بات مان لیں، میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے بتاتا ہوں، اس پہ چلیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے باپ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ پہ رحمان کا عذاب نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور اب شیطان کے دوست جو ہے وہ بن جائیں۔ آگے سے باپ نے جواب دیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں کے بارے میں مجھے یعنی اعراض کرنے والا ہے کہ نہیں کرنے، چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہیں آئے گا، لارجمنک، میں تجھے پتھروں سے جو ہے وہ ماروں گا، وہجرنی ملیا، اور مجھے الگ چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکہ، پھر بھی سلامتی ہو تیرے پہ، ساستغفر لک ربی، میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب جو ہے، فرمایا میرا رب جو ہے وہ میرے پہ بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام لیکن میں تمہارے ان معبودوں سے اور تم سے علیحدہ ہوتا ہوں، وَأَدْعُ رَبِّي، اور میں اپنے رب سے ہی دعا کرتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کہ امید ہے کہ میں اپنے رب کی دعا سے جو ہے وہ کوئی نا امید نہیں ہوں یا محروم نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگے بھی صورت میں آ رہا ہے، پیچھے بھی صورت میں مختصر انداز میں بیان ہوا ہے، اور یہاں پہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے ہر جگہ پہ کسی ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور باقی چیزیں مختصراً گزار دی جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو پیچھے گزرا تھا سورۃ مائدہ میں، جہاں انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے ستارے سورج کی مثال دی تھی، اور یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ باپ کو کن الفاظ سے تبلیغ کی تھی، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اور عربی زبان میں پیار کرنے کے اور پیار سے مخاطب کرنے کے انتہائی گہرے الفاظ ہی ہوتے ہیں، یا ابتی، یا ابی نہیں، یا ابتی، یا ابتا، یا ابتا، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں انتہائی پیار اور محبت کے اور پورے احترام سے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پورے اہتمام سے اپنے والد کو تبلیغ کی، والد نہیں مانے ہیں تو پھر بھی کہا کہ میں رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اور پیچھے صورت یونس میں صورت توبہ میں 11ویں سپارے میں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنے کا ایک ٹائم تھا، اس ٹائم میں ان کو اجازت دی گئی، لیکن جیسے ہی وہ ٹائم پورا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ اپنے باپ کے لیے استغفار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ کافر اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، ہاں ہدایت کی دعا کی جا سکتی، اے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، اے اللہ فلاں کو شرک سے بچا لے، اے اللہ مسلمان کر دے، یہ دعائیں تو دی جا سکتی ہیں، لیکن کسی کافر اور مشرک کو کفر اور شرک پہ رہتے ہوئے
اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، تو یہ دعا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ٹائم کے لیے تو یہ دعا کی، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو وہ یہ دعا نہیں کرتے تھے۔ آگے فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے، ہجر کر کے چلے گئے، ان کے بتوں کو بھی چھوڑ دیا، تو ہم نے انہیں اسحاق عطا فرمائے اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے سب کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے اپنی رحمتیں انہیں عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا اچھا تذکرہ، بلند ذکر جو ہے، سچا ذکر ان کو جو ہے وہ عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اسی طرح ذرا موسیٰ علیہ السلام کا بھی کتاب میں ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بھی ایک مخلص انسان تھے اور وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، طور پہاڑ کی دائیں سائڈ سے ہم نے انہیں آواز دی تھی اور اپنا سرگوشی کرنے والا، اپنے ساتھ کلام کرنے والا بنا لیا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا تھا۔ اسی طرح اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے کہ انہو کانا صادق الوعد، جو وعدے کو سچا کرنے والے تھے اور وہ بھی اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے ہاں جو ہے وہ پورے مقبول تھے، پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اسی طرح اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے، انہو کان صدیقا نبیّا، کہ وہ بھی سچے نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے تھے، ویسے ہی ادریس علیہ السلام بھی آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، اور اس کی دلیل کے لیے سب سے بڑی یہی آیت ہے ورفعناہ مکانا علیہ، کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پہ اٹھا لیا۔ یاد رکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم زندہ آسمان پہ اٹھائے جانا اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں پیچھے فرمایا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اس کی وضاحت حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہوئی ہے۔ جبکہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آسمان پہ اٹھایا جانا اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ باقی اگر روایات میں آتا ہے، کچھ اسرائیلی روایات میں، تو ان کی تصدیق نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہاں اٹھائے جانے کا معنی ورفعناہ کا لازمی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو جسم سمیت اٹھایا، بلکہ یہاں ان کی رفعت منزلت، یعنی ہم نے ان کے مقام کو بلند کیا ان کے مرتبے اور مقام کو، یہ معنی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر حدیث میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، لیکن اس کا حدیث میں کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کی ہیں نبیوں میں سے، من ذریت آدم، جو آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، وممن حملنا مع نوح، اور ان کی اولاد سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، ومن ذریت ابراہیم و اسماعیل، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، و اسرائیل، اسماعیل نہیں بلکہ اسرائیل ہیں، من ذریت ابراہیم و اسرائیل، یہ ابراہیم کی اولاد سے ہیں اور اسرائیل کی اولاد سے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام سے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہ ان میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب رحمان کی آیات ان پہ جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ جو ہے وہ خروا سجدا وبکیا، یہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے والے ہوتے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوات کے پیچھے لگے رہے، فسوف یلقون غیا، یہ جو ہے وہ بہت بڑے نقصان میں جو ہے وہ پڑیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جنہوں نے توبہ کی، نیک اعمال کیے، توبہ کی، ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے،
تو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وہ جنت جو ہمیشہ والی جنت ہے جس کا وعدہ رحمان کا ہے اپنے بندوں کے ساتھ بن دیکھے ہوئے۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہونے والا ہوتا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں سنتے ہیں سوائے اس کے کہ سلام 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 ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام وہاں ہر قسم کا انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ اس جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں من کان تقیًا، جو متقی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ فرشتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم رب کی اجازت سے ہی آپ پہ آتے ہیں۔ اور ان کا یہ کلام اللہ نے قرآن مجید بنا کے نازل فرمایا کہ فرشتے یہ نہیں ہے کہ اپنے مرضی سے جب چاہیں آ جاتے ہیں، فرشتہ جو زمین پہ آتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اللہ تعالیٰ کا ہی سارا اختیار ہے ہمارے آگے پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب کبھی بھی کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کرو۔ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اسی کی عبادت پہ اپنے آپ کو جما کے رکھو، پختہ رہو، جم جاؤ اس کی عبادت کے۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کا کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے اسے پہلے پیدا کیا ہے جب وہ کچھ نہیں تھا؟ یعنی جیسے ہم نے اس کو عدم سے وجود دے دیا ہے تو ایسے ہی انسان کو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والدین اکٹھا کرے گا، ان کو بھی اور تمام شیاطین کو بھی۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ہم ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد لائیں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہم ہر گروہ سے جو ان کے اکڑنے والے بڑے بڑے تھے سب کو سائیڈ پہ نکال دیں گے۔ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، پھر ہم خوب ان لوگوں کو جانتے ہوں گے جو زیادہ حقدار ہیں کہ اس جہنم میں سب سے پہلے داخل کیے جائیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، لیکن اے لوگو تم میں سے ہر انسان، تم میں سے ہر ایک انسان، الا واردها، تم میں سے ہر انسان ہے جس نے اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر سے اس جہنم سے وارد نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کی طرف سے قطعی پکا جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ تو جب سب گزریں گے تو پھر کیسے ہوگا وارد جب نے سب نے ہونا ہے؟ تو فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، ہاں جو تقوی والے ہوں گے ہم انہیں بچا لیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ظالموں کو وہاں گھٹنے کے بل ہوتے ہوئے اس میں گرنے دیں گے کہ وہ نیچے جو ہے وہ گر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے تمام لوگوں کو اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، اور وہ پل صراط ایک راستہ ہے۔ وہ راستے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کیفیت ہوگی کہ وہاں کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، یا وہ کانٹے دار راستہ ہے، یا کچھ ایسا ہے جہاں سے ہر ایک انسان اپنے اعمال کے حساب سے گزرے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی گزریں گے کہ وہ گزرنے کے بعد پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ ہم سنا کرتے تھے دنیا میں ایک پل صراط ہے جہاں سے گزرنا ہے، تو وہ کہاں ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ تم وہاں سے گزر کے بھی آ گئے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی ہوں گے، اور کچھ ایسے جو ہے وہ لڑکھڑانے والے ہوں گے کہ نیچے سے آگ ہوگی، تپش ہوگی، اس میں جل رہے ہوں گے، جلتے جلتے کٹتے مرتے رینگتے اس کو گزر جائیں گے، اور وہ جو ان کا کٹنا مرنا جلنا ہوگا اس میں ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہوگی جو دنیا میں کیے ہوں گے،
اور پل صراط سے گزر کے آگے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو وہیں پہ جلتے جلتے نیچے جہنم میں آ کے گر پڑیں گے اور ان کے گناہ زیادہ ہوں گے اور پھر وہاں سے اپنی سزا بھگت کے جنت میں جائیں گے۔ یا کافر ایسے بھی ہوں گے جو اس کے اوپر آتے ہی جہنم میں نیچے جو ہے وہ گرتے جائیں گے، لیکن اس سے گزرنا ہر ایک انسان ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیہ، ہر ایک نے اس سے گزرنا ہے اور یہ تیرے رب پہ پختہ وعدہ ہے۔ متقین کو نجات مل جائے گی اور ظالموں کو وہیں پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جب میری آیات ان پہ جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہیں، واللہ عالم ایک بات سمجھا دوں، مجھے نہیں پتہ، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پل صراط ایسی راستہ ہوگا جو بال سے باریک ہوگا اور تلوار سے تیز ہوگا، جس سے جو ہے گزرنا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز کا ذکر کہیں ہے یا نہیں ہے، میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں، انکار نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کسی حدیث میں ہو، بٹ مجھے نہیں علم ہے۔ ہاں حدیث میں یہ ضرور ہے کہ وہاں کنڈیاں لگی ہوں گی، قلابیب کا ذکر موجود ہے، کنڈے ہوں گے، فلاں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی پراپر راستہ ہوگا، پراپر جگہ ہوگی، لیکن گزرنا ہر ایک نے اپنے اعمال کے حساب سے۔ یہ کہنا کہ بال کے برابر جو ہے وہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور پھر گزرنا بھی ہے، تو کہاں سے کیسے گزرنا ہے؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیات واضح تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کافر کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو تم میں سے اور ہم میں سے کون ہے مرتبے والا گروہ، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور مجلس کے اعتبار سے کافر جب مجلسیں لگا کے بیٹھتے تھے، گپ شپیں لگاتے تھے، مسلمانوں سے کہتے دیکھو تم بہتر ہو کہ ہم بہتر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کتنی ان سے پہلے بستیاں ہلاک کر دیں جو ان سے کئی گنا اچھے تھے، ساز و سامان میں، دکھنے میں ان سے کئی گنا اچھے تھے، ان کی مجلسیں بڑی شاندار ہوتی تھیں۔ قل فرما دیجئے من کان فی الضلالہ، جو گمراہی میں ہوتا ہے ہم اس کو رحمان اس کو اور گمراہی میں بڑھا دیتا ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے عذاب کا یا قیامت کے آ جانے کا، تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ سب سے بدترین مرتبے کے اعتبار سے وہی ہیں اور سب سے کمزور لشکر انہی کا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو اور بڑھا دیتا ہے ہدایت میں۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والے ہیں نیک اعمال رب کے ہاں وہی بہتر ہیں ثواب اور مرتبے کے اعتبار سے، وخیر مردہ، اور بہتر ہیں لوٹنے کے اعتبار سے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ جانتے ہیں ایسے انسان کو جس نے ہماری آیات کے ساتھ جو ہے کفر کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا ہے کہ میرے پاس بڑی اولاد ہے، بڑا مال ہے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب جانتا ہے یا رحمان کے پاس اس کا کوئی وعدہ ہے کہ وہ بہتر ہوگا؟ کلا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سنکتب ما یقول، جو وہ بولتے ہیں سب ہم لکھ رہے ہیں اور ہم انہیں عذاب میں آگے جو ہے وہ بڑھائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم ہی اس کے ہر چیز میں وارث بن جائیں گے اور وہ تنہا اکیلا ہو کے رب کے سامنے آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے علاوہ دوسروں کو یہ معبود بناتے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان کے لیے عزت ہو جائے۔ کلا، ایسا نہیں ہوگا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں یہی ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہی ان کے ضد میں ان کے مخالف ہوں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پہ بھیجا ہے جو انہیں خوب جو ہے وہ اکساتے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، آپ جلد نہ کیجئے، إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عُدًّا، یعنی ہم بھی ان کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، یعنی ہم نے ان کے لیے سب کچھ تیار کر رکھا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ دن جس دن متقین رحمان کی طرف وفد بن کے جا رہے ہوں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جا رہا ہوگا۔ لا یملکون الشفاعہ، کسی طرح کی سفارش کے یہ مالک نہیں ہوں گے مگر جس کا رحمان نے جس کو وعدہ دیا ہوگا۔
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بیٹا بنایا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، فرمایا کہ یہ تم نے یہ بات کہہ کر بہت بھاری اور بہت برا جو ہے وہ کام کر لیا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، تمہاری اس بات سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے یا زمین پھٹ جائے اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں، اس بات سے کہ یہ کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کا کوئی بیٹا بناتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کوئی ہیں سارے کے سارے اسی رحمان کے بندے ہیں۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، جنہیں اللہ نے پوری طرح گن کے رکھا ہے، گھیر کے رکھا ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور سارے کے سارے اکیلے ہو کے رب کے سامنے حاضر ہوں گے قیامت کے دن۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے، نیک اعمال کرتے رہے ہوں گے، سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان انہی کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور پیار ظاہر کرے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ سب کچھ ہم آپ کی زبان سے آسان کروا کے انہیں سمجھا رہے ہیں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ متقین کو خوشخبری مل جائے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ ایسی قوم کو جو ہے وہ سمجھا دیں، ڈرا دیں جو جھگڑالو ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی بستیوں کو جو ہے وہ ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا ان میں سے آپ کسی کی کوئی آہٹ بھی سن رہے ہیں؟ او تسمع لہم رکزا، یا وہ جو ان کی گنگناہٹ سی ہوتی ہے، کان میں پڑنے والی ایک بھنک سی ہوتی ہے، کیا آپ وہ بھی کوئی سن رہے ہیں؟ پہلے لوگوں کو جو بڑے بڑے پاورفل تھے، بڑے بڑے طاقت والے تھے، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، تو انہوں نے کہاں بچنا ہے۔ یہ تھی صورت مریم، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہیں جو ہے وہ بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ اہمیت کے بارے میں یہاں تذکرہ کیا ہے۔ اس صورت میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک پیچھے جو ہے اس صورت میں ایک بات گزری ہے، میں اس کو اس لیے آخر میں رکھا ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں، اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اس صورت میں فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت صدیق کا ذکر کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق تھے، اور صدیق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو بھی اور تصدیق کرنے والے کو بھی، دوسروں کو مان لینا اور خود بھی سچا ہونا، یہ لفظ صدق سے نکلا ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، سچ بولنے والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام سچ ہی بولتے رہے۔ یاد رکھ لیں کہ میں نے کئی دفعہ اس بات پہ وضاحت کی ہے کہ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان جو ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کا نازل ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ قرآن کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ حدیث یقیناً اگر اس مرتبے پہ نہیں ہے، لیکن عمل کرنے پہ یا ایمان لانے میں اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان برابر ہے۔ اور اس برابر کی بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ برابر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اتنی پاور موجود ہے، اتنا آرڈر موجود ہے کہ قرآن کسی چیز کو حرام یا حلال کر سکتا ہے، کسی چیز کو فرض یا حرام کر سکتا ہے۔ تو یہ والی پاور، یہ والی حجیت اللہ کے نبی کے فرمان میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے کسی دوسری چیز کو حلال یا حرام کیا جا سکتا ہے۔ لازم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کسی چیز کے فرض ہونے کے لیے ہمیں نبی قرآن کی آیت چاہیے،
ہاں حدیث فرض نہیں کر سکتی، حدیث سے ہم واجب بنا لیں گے، یہ واجب، یہ فرض، یہ ساری اصطلاحات بعد میں بنائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہی تھا، آمنا و صدقنا، جو اللہ نے فرما دیا بات برحق ہے، جو نبی نے فرما دیا اس پہ بھی وہی اپنے لیے جو ہے وہ مر مٹتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی پورا کرنے کے لیے۔ تو عملاً قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کچھ مفسرین نے یا کچھ لوگوں نے اس آیت کے ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ قرآن میں صدیق اور نبی بولا ہے، تو کچھ لوگوں نے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا چاہا، ان کا انکار کر دیا کہ یہ حدیث سرے سے ہی غلط ہے، حالانکہ اس حدیث کا مفہوم اور اس آیت سے کوئی اس کا ٹکراؤ نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 دفعہ جھوٹ بولا۔ حالانکہ وہاں جھوٹ سے جھوٹ مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں سے یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عربی میں لفظ کذب بول کے، یہ نہیں ہے کہ یہ وہ والا جھوٹ ہے جس کو ہم اردو میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ وہ جیسے نا یعنی وہ عربی میں تو کذب بہ فؤادک بولا جاتا ہے کہ تیرے دل نے اس کو جھوٹا سمجھا، یعنی دل نے اس بات کو جو ہے وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ نہیں مانا۔ اس طرح کر بھی چونکہ ہمارے پاس لفظ کذب کا جھوٹ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے جو ہم اس کا ترجمہ کر سکیں، اس لیے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کذب کا مطلب جھوٹ ہی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے۔ ایک جب قوم نے کہا آگے آ جائے گا کہ آؤ ہمارے ساتھ میدان میں چلو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو بیمار ہوں اور میں پیچھے رہنا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے، آگے سورۃ صافات میں آ جائے گا۔ دوسرا جھوٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا، ان سے پوچھا کہ یہ بتوں کو کس نے توڑا ہے، اس نے کہا بھی بڑے نے توڑا ہے، میں نے کہاں توڑا ہے۔ وہ اگلے واقعہ آ جائے گا سورۃ انبیاء میں کہ انہوں نے بتوں کو توڑ کے کلہاڑا بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا، بڑے بت پہ۔ قوم والے نے واپس آ کے پوچھا کہ ان سب کو توڑا کس نے؟ کہنے لگے بڑے نے توڑا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ یہ ان کا جھوٹ نہیں ہے، یہ تو قوم کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ یہ بڑے نے جس کے کندھے پہ بت پڑا ہوا ہے کلہاڑا، اس سے پوچھ لو، اس نے ہی توڑا ہوگا باقی چھوٹے بتوں کو۔ اب یہ بھی ان کا جھوٹ نہیں بنتا ہے، لیکن وہ حدیث کا انکار کر دینا اس بنیاد پہ کہ چونکہ صدیق آیا ہے لہذا حدیث چاہے صحیح البخاری میں کیوں نہیں ہے ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس انداز سے لگایا جائے کہ قرآن بھی برحق ہے اور حدیث بھی برحق ہے، نہ یہ کہ لفظ صدیق کو پکڑ کے۔ اور تیسرا ان کا جھوٹ یہ ہے کہ جب وہ مصر میں گئے تھے تو بادشاہ جو ہے وہ عورتوں کو پکڑ لیتا تھا، ہاں خامدوں کو قتل کر دیتا تھا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کی ان کی بیوی تھیں، لیکن انہوں نے جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کی اور اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اور وہاں ان کا مراد تھا کہ یہ اسلام میں میری بہن ہے۔ اسلامی طور پہ تو دنیا کے سارے مرد عورت اگر مسلمان ہو تو بہن بھائی ہیں، اخوتن انما المؤمنون اخوتن، سارے ایمان والے بہن بھائی ہیں، قرآن مجید نے بھی بولا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا تھا، تو یاد رکھیں وہ بھی ان کا جھوٹ نہیں بنتا ہے، وہ بھی ان کا جو ہے اس واقعے کے مناسبت سے اس حدیث کا اس آیت کے مقابل میں کچھ مفسرین نے ایک بات یاد رکھ لیں کہ کسی بھی آپ تفسیر کو پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی تفسیر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ کسی مسئلے سے آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن اختلاف رائے ادب احترام کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مسئلے میں مولانا مودودی صاحب نے حدیث کا انکار کر دیا اور حدیث کو یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، اگرچہ صحیح البخاری میں کیوں نہ ہو، اور تفہیم القرآن میں اس کا انکار کر دیا۔ اس آیت کے اس لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر بندہ اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن ادب اور احترام کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر ایک کا کام اپنی جگہ پہ فائدہ مند ہے، لیکن اس طرح کے پوائنٹ سامنے رکھنے چاہیے کہ جو مین پوائنٹ ہے
اللہ نے قرآن مجید میں ہمیشہ کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ وہ حدیث بھی برحق ہے اور اس آیت سے بھی نہیں انکار ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یقیناً صدیقاً تھے، سچے نبی تھے، ان کی سچائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ جو 3 جھوٹ بتائے گئے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہیں جس جھوٹ کی بنیاد پہ انسان کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، اور یہاں پہ ان کی جس صداقت کا تذکرہ موجود ہے یہ وہ صداقت ہے جو رب کے ہاں مقبول ہے، جو رب کے ہاں جس کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے۔ لہٰذا حدیث بھی برحق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی اگر کسی بھی حدیث کو آپ اپنے اجتہاد پہ بیس پہ آ کے کہہ دیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں کسی نے اس کو بیان کر دیا ہوگا، قرآن کے مقابلے میں حدیث کیسے آ سکتی اگر ہم کسی اپنی رائے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب پھر تو کسی حدیث کو بھی انسان انکار کر سکتا ہے، کسی کو بھی انسان کہہ سکتا ہے۔ تو اس لیے حدیث بھی برحق ہے اور آیت بھی برحق ہے، دونوں کو جمع کر کے مطلب نکالا جائے گا، نہ یہ ہے کہ ایک میں اتنا ہم آگے بڑھ جائیں کہ دوسری چیز کا انکار کر دیں۔ بہرحال ایک پوائنٹ تھا سمجھنے کا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حدیث کی اور قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔